عبد الغنی صاحب دبئی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا پردیس میں 4 مہینے سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں؟ مفتی صاحب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ کمائی کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے جابز کے لیے باہر جاتے ہیں, شادی شدہ ہوتے ہیں, 2 سال 3 سال وہاں رہتے ہیں, اور کئی ایسے واقعات ہیں آپ کے یقیناً مشاہدے میں ہوں گے کہ پیچھے کافی ساری آزمائشیں ہیں, ان کی جو بیویاں ہیں وہ آزمائش مبتلا ہوتی ہیں. اس پر تفصیلی ذرا سے بریف کر دیں ناظرین کو. مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا تھا کہ عورت شوہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے. صحابیات تھیں اور بھی دوسری صحابیات تھیں, ان سب نے کہا کہ انتہائی مدت عورت کے صبر کی 4 مہینے. اس بیس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین سرحدوں پر ہیں 4 مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ اپنے گھر جائیں گے. یہ وہ دور تھا جس وقت بے حیائی کا وہ طوفان نہیں تھا جو ہمارے معاشرے میں انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں اور جو کچھ معاشرے میں آج کل بے حیائی ہو رہی ہے, واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے جو مرد اور عورت کے آپس میں رابطے ہو رہے ہیں, یہ وہ چیزیں نہیں تھیں. تو اتنا پاکیزہ دور تھا, خلفائے راشدین کی حکومت تھی. تو اس پاکیزہ دور میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت 4 مہینے سے زیادہ شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی اور اس کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آج کے دور میں یہ کیسے کہا جائے گا کہ سال 2 سال کے لیے اپنی بیوی سے دور رہا جائے, جوان بیوی سے, اور جو ہے وہ اس پر شیطان جو ہے نا بالکل دسترس حاصل نہیں کرے گا. تو جائز تو ہے, سال کے آپ 10 سال بھی رہ سکتے ہیں بیوی کی اجازت سے, لیکن یہ چیز مشاہدے کے بھی خلاف ہے, جو آج کل لوگوں کے مشاہدوں سے جو چیز سامنے آ رہی ہے, اور تقویٰ کے بھی خلاف ہے. تو فساد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں 1 مرتبہ اپنے گھر کا ضرور چکر لگایا جائے, یا اپنے ساتھ اپنی زوجہ کو لے کر جائیں. اگر آپ یعنی ایسا نہیں کرتے تو کسی بھی گناہ میں اگر آپ پڑ گئے, اور صرف عورت کو خطرہ نہیں ہے, مرد کو بھی تو خطرہ ہے نا, جو 1 سال اپنی بیوی کے بغیر رہ رہا ہے, تو وہ کیسے اپنی خواہشات پہ قابو پاتا ہے. تو یہ اس رسم کو ختم کرنا چاہیے, اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. جہاں تک جائز ناجائز کا مسئلہ ہے وہ تو ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر, اگر بیوی اجازت نہ دے پھر 4 مہینے آپ اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتے. اور اگر بیوی اجازت دیتی ہے لیکن آپ کو غالب گمان ہے کہ وہ کسی برائی میں مبتلا ہو جائے گی, تو بھی آپ کے لیے باہر رہنا جائز نہیں ہے. یا تو اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھا جائے یا اپنے ملک ہی میں جاب تلاش کی جائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آج بہت ساری خواتین کی شکایتیں آتی ہیں, میاں یورپ چلا گیا, بیگم کو یہی چھوڑا ہوا ہے, 2 سال تک وہ سسرال میں خدمت کر رہی ہے نوکرانی بن کے, اور یہ تھوڑے پیسے اس کو بھیج رہے ہیں, کبھی کبھار 1 آدھ فون کر لیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے, یورپ گئے ہو, امریکہ گئے ہو, سعودیہ گئے ہو, بیگم کو اپنے بولو بھائی ساتھ رکھو, یہ عورت کا حق ہے. بعض یہ بھی ظلم کرتے ہیں کہ وہاں جا کے شادی کر لی, تو شادی سے تو ہم منع نہیں کرتے, لیکن جب آپ نے وہاں شادی کی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ راتیں گزر رہی ہیں, اور اس کے پاس 2 سال میں بولو بھائی 1 مرتبہ. تو اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے. جتنی راتیں اس کے ساتھ گزاری اتنی ہی پاکستان والی کے ساتھ گزارنا بولو بھائی پڑیں گی. اس کو بھی لے کے جاؤ. کرتے کیا ہے, اپنے گاؤں دیہات سے ایک پرانی سی نا یہاں شادی کر لی, وہ ابا کے کی خدمت کے لیے گھر میں رکھ لی. وہاں جا کے ان کو گوریاں نظر آتی ہیں, خوبصورت لڑکیاں نظر آتی ہیں, تو یہ والی کیا لگتی ہے, پرانی. اب وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں مزے اڑانے ہیں, تو بعض تو دوستیاں لگاتے ہیں لڑکیوں سے, اور بعض نکاح کرتے ہیں. نکاح کر کے اس کو نہیں بتایا, اب اس کے پاس 2 سال میں 1 مہینہ اور اس کے پاس روزانہ. تو یہ بھی ظلم زیادتی ہے. عزت دار آدمی کیا کرتا ہے کہ جہاں سفر میں جائے گا لمبے عرصے کے لیے, وہاں اپنی بیگم کو بولو بھائی. کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باپ کو باپ کہا, ماں کو ماں کہا, بیوی کو صاحب کہا ہے, صاحبہ. صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اردو والا صاحبہ نہیں, یہ صاحب کیا حال ہے یہ والا نہیں. صاحب عربی میں کہتے ہیں ساتھی, جو آپ کے 24 گھنٹے وصاحبتہ واخیہ. قرآن میں آتا ہے نا قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا, تو اس کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا. اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا, کا لفظ استعمال کیا. بھائی سے بھی دور بھاگے گا, اس کے لیے اخ کا لفظ استعمال کیا. بیوی کو فرمایا اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. تعبیر ہے یا نہیں ہے بھائی؟ قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا. تو ابا کو کیا کہا؟ ابا, حالانکہ انسان ابا کے ساتھ بھی رہتا ہے لیکن ان کو ساتھ ہی نہیں کہا. ماں سے بھی دور بھاگے گا, اور بھائی سے بھی دور بھاگے گا, اس خاندان سے بھی دور بھاگے گا جس خاندان نے اس کو ٹھکانہ دیا, اس کو بھی اللہ نے ساتھ ہی نہیں کہا. لیکن جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا وصاحبتہ, اس کے ساتھ رہنے والی جو تھی ہمیشہ, اس سے بھی کیا کرے گا قیامت کے دن دور بھاگے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی صاحبہ ہوتی ہے, یعنی آپ کے ساتھ بولو بھائی رہنے والی.
یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو گیا تو اب بیگم آپ کے ساتھ چپک گئی ہے. ٹھیک ہے, اب جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے بیگم ساتھ جائے گی. ہاں تھوڑے دن کے لیے سفر ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, 2 سال 3 سال جا کے رہتے ہیں اور بیگم کو یہی رکھتے ہیں. یہ عورت پہ ظلم ہے, تو یہ ظلم شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو اس لیے امریکہ جا کے, اور یہ شریف ہونے کی علامت بھی نہیں ہے. شریف آدمی کا تو ویسے بھی بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا بھائی. امریکہ 2 سال کیسے رہو گے تم یار؟ میں بدگمان نہیں ہو رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا جو 2 سال رہتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں, کسی سے بدگمانی کی اجازت نہیں ہے, لیکن عمومی طور پر ایسا رہنا بہت مشکل ہے کہ آپ بیگم کے بغیر 2 سال رہیں, آپ جوان بھی ہیں اور آپ کہیں کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہیں ایسے لوگ لیکن شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں. تو شریف ہونے کی بھی علامت ہے کہ آپ اپنی بیگم کو ہمیشہ اپنے سفر میں خاص طور پر اپنے ساتھ رکھیں. یہ اس کی علامت ہے کہ بندہ خاندانی ہے. کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہوتا تو بیوی کو کم از کم نہ لے کے جاتا, اس کو ٹوپی کرا دیتا. جیسے کہ لوگ عیاشی کے لیے, میں تھائی لینڈ میں تھا نا, تو وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں لوگ اپنی بیگم بچوں کے ساتھ کیوں نہیں آتے یار, اتنی زبردست خوبصورت گھومنے پھرنے کی جگہ ہیں. اس نے کہا یہاں لوگ عیاشی کے لیے آتے ہیں, بیگم کو ساتھ لے کے نہیں آتے ہیں. بیگم کو لے کر آئیں گے تو لوگ, وہ بیگم پوچھیں گے نا کہاں بھائی 3 دن سے کدھر غائب تھے. تو ہمیں یہ تعجب ہو رہا تھا کہ یار یہاں تو بچوں کو لانا چاہیے گھمانے پھرانے کے لیے, اگر اللہ نے وسائل دی, اسباب دی ہو, تو یہ کیوں نہیں, یہ سب اکیلے کیوں گھوم رہے ہیں؟ کچھ تھے اچھے لوگ بھی, تو انہوں نے کہا کہ لوگ عیاشی کے لیے آتے ہیں, تو بیگم کو تھوڑی لے کر آئیں.